السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 7 قسم کی عورتوں کو کبھی اولاد نہیں ہوتی۔ اولاد کا ہونا اللہ تعالیٰ کا ایک نایاب تحفہ ہے۔ اولاد کا حصول خاندان کی نسلی ترقی کے لیے ہر انسان کی ضرورت اور پاکیزہ خواہش ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری رہتی ہے جب تک اس جوڑے کی گود میں اولاد جیسی نعمت موجود نہ ہو۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اچھی اور نیک صالح اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت اور بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ بے اولاد کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ اس کی وجہ صرف اور صرف عورت ہی ہوگی۔ اس وجہ سے بہت سارے خاندان پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پر خواتین کا استحصال بھی ہوتا ہے، جبکہ یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ بے اولادی کی وجہ صرف عورت ہی ہو سکتی ہے۔ بے اولادی ہونے کی وجہ مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو وہ عورت ہمیں بہت مطمئن دکھائی دیتی ہے جس کی اولاد ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری عورتوں کو دیکھا جائے جس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کے لیے زندگی خوشگوار گزارنا ایک ناممکن سی بات دکھائی دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جو پریوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ 7 ایسی عورتیں کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ وہ 7 عورتیں کون کون سی ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے کہ 5 عورتوں کی جماعت ان کے پاس آئی اور ان سے سوال کرنے لگی کہ اے سلیمان علیہ السلام، ہمیں بتائیے کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ سوال کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پریوں سے پوچھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ چرند پرند اور پریوں سے بات کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے پریوں سے پوچھا کہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ ان عورتوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ پریوں نے بتایا کہ 7 قسم کی عورتوں کے ہاں اولاد کبھی پیدا نہیں ہوگی، جس میں سب سے پہلی عورت وہ ہے جس کی رحم ابھری ہوئی ہو، یعنی اس کی بچہ دانی الٹ جاتی ہے۔ ایسا ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ اس کی نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ جب ان سے ہم بستری کی جاتی ہے اس دوران اس عورت کی شرمگاہ میں شدید درد ہوتا ہے۔ دوسری عورت وہ ہوتی ہے جس کی رحم میں ہوا بھری ہوتی ہے، یعنی اس کا منہ اوپر سے بند ہو۔ ان کی علامت یہ ہے کہ جب ان سے ہم بستری کی جاتی ہے تو ان کے جسم میں درد ہوتی ہے اور چہرہ بھی اتر جاتا ہے۔ تیسری عورت جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ ان کے راہ میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ شکایت موٹی عورتوں میں دیکھی جاتی ہے اور ان کی علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ جب ہم بستری کرتے ہیں اس کے بعد ان کی ریڑھ کی ہڈی میں شدید درد ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اس کے بعد پھر انہوں نے جو نشانی بتائی وہ یہ ہے کہ جس عورت کی رحم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی بچے پیدا نہیں ہوتے، اور اس کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ ہم بستری کے دوران ان عورتوں کی پنڈلی اور پاؤں کی ایڑیوں میں شدید درد ہوتا ہے، اور جن کے ساتھ یہ شکایت ہو وہ ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد اگلی نشانی یہ بتائی کہ ان کی راہ میں گرمی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، ان کا خون آنا بند ہو جاتا ہے اور مادہ وہاں ٹھہر نہیں پاتا۔ ناظرین، اس کی جو علامت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے اور ایسی عورت کو غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ اس لیے جن عورتوں میں یہ علامت ہو ان میں بھی اولاد کا پیدا ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد رحم میں سردی کا زیادہ ہو جانا بے اولاد سے محروم ہونے کی ایک وجہ بنتا ہے۔ اس کی ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ایسی عورت کے سینے میں درد ہوتا ہے۔ آخری نشانی جو ان پریوں کی جانب سے ان عورتوں کے بارے میں بتائی گئی جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ ان میں عجیب جنات طاری ہوتے رہتے ہیں، آسیب کا سایہ رہتا ہے اور وہ اس کے اندر بچہ مار دیتے ہیں۔ ناظرین، ان عورتوں کی نشانی یہ ہے کہ اسے ہم بستری کرتے ہوئے درد محسوس نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم بستری کرتے اسے لذت محسوس ہوتی ہے، جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والی ان 5 عورتوں کو بتایا گیا کہ آخر ان میں اولاد کیوں پیدا نہیں ہوتی۔ ناظرین، صرف عورتوں ہی میں بانجھ پن نہیں ہوتا بلکہ مردوں میں بھی بانجھ پن ہوتا ہے۔ مردانہ بانجھ پن سے مراد مرد کی صحت کا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بانجھ پن کے 1/3 سے زیادہ معاملات میں مسئلہ مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔
یہ اکثر مرد کے سپرم کی کم پیداوار یا سپرم کی ترسیل کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ مسائل خلیات کو نطفہ بننے سے روک سکتے ہیں۔ یہ مسائل منی کو انڈے تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں۔ یہ مردانہ بانجھپن کی بنیادی وجوہات ہیں۔ سب سے زیادہ اہم مسائل میں نطفہ بنانے کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے بعض اوقات بہت کم تعداد میں بنتا ہے یا نطفہ بنتا ہی نہیں ہے۔ صحت مند طرز زندگی کے انتخابات بانجھپن کی تعداد کو کم کر سکتے ہیں، جیسا کہ تمباکو نوشی، شراب پینا اور کچھ دوائیں لینے سے بھی سپرم کی تعداد میں کمی ہو سکتی ہے۔ یہ بانجھپن مردوں میں زیادہ عام ہوتی ہے اور خون کے مناسب نکاسی کو رکنا بھی سپرم کی نشو و نما کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ علامات میں انزال کے بعد ابرہ آلود پیشاب اور خشک انزال ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات مرد کا جسم ایسے جراثیم بناتا ہے جو اس کے اپنے جسم پر حملہ آور کر دیتے ہیں۔ جراثیم اکثر چوٹ، سرجری یا انفیکشن کی وجہ سے بنتے ہیں۔ وہ نطفہ کو حرکت اور عام طور پر کام کرنے سے روکتے ہیں۔ یہ جراثیم سپرم کے لیے انڈے میں داخل ہونا مشکل بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی کچھ ایسی وجوہات جو بے اولادی کا سبب بنتی ہے۔ ناظرین، ہم دیکھیں تو عورتوں کو اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے اور قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کے بجائے کبھی مردوں میں بھی نقص ہوتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس چیز کو ماننے سے قاصد دکھائی دیتا ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، جو کہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ بے اولادوں کے لیے انتہائی مجرب وظیفہ، پرانا وظیفہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جو میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہو، ڈاکٹروں، حکیموں، طبیبوں کے علاج سے عاجز آ چکے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے انتہائی توکل اور یقین کامل کے ساتھ روزانہ صبح شام بوقت نماز فجر اور بعد نماز مغرب 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اولاد صالح پیدا ہونے کی دعا کریں۔ یاد رکھیں، اس عمل مبارک سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ اور قرآنی عمل یہ ہے کہ قرآن حکیم کے پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 سے 9 ہے، جسے میاں بیوی کو پڑھنا ہے جو اس مشکلات سے دوچار ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وہ ذات جس نے جو چیز بنائی موضوع ترین بنائی، اور انسان آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل کی ابتدا حقیر پانی کے مادہ حیات سے پیدا کی، پھر اس نسل کی اعضاء کو متناسب بنایا، اس نے اپنی طرح کی روح پھونکی اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے، اس کے بعد بھی تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ ناظرین، اولاد کی خواہش پوری ہونے کے بعد صدقہ خیرات ضرور ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون اور سکھی صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں